فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1001 داستان علی کی ریڈنگ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 517 اور ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے شرط الخمیس، ایک منظم ادارہ۔ شرط الخمیس وہ افراد تھے جنہوں نے علی علیہ السلام کے ساتھ اٹوٹ معاہدے اور شرائط برقرار رکھیں۔ وہ لوگ ایک خاص نظم و ضبط کے تحت حضرت علی کی مقدس سلطنت کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ اس بنا پر ان کو خمیس کہا جاتا ہے اور وہ 5 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ نمبر 1 قبل از جنگ گروہ، نمبر 2 قلب لشکر کا نگہبان گروہ، نمبر 3 فوج کی میمنہ کا نگہبان گروہ، نمبر 4 میسرہ کا نگہبان گروہ اور نمبر 5 گروہ ذخیرہ۔ یہ ادارہ خلافت حضرت علی علیہ السلام سے قبل حضرت کی زیر نگرانی تشکیل پایا۔ اس کے مرکزی ارکان سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر اور جابر ابن عبداللہ انصاری جیسی معتبر شخصیات تھیں۔ خلافت علی علیہ السلام میں 5000 سے 6000 تک ان کی تعداد پہنچ چکی تھی۔ ازبغ بن نباتہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد ان کی نیکیوں کا دائرہ کار بہت وسیع تھا۔ سازمان شرط الخمیس کے معمر ترین اور ممتاز ترین شخصیت شمار ہوتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کو شرط الخمیس کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ ہم نے جناب امیر کے حضور پیمان باندھا تھا کہ ہم اپنی جانوں کو ان کے مشن پر فدا کر دیں گے۔ اس پر حضرت نے ہمیں فتح و نصرت کی ضمانت دی۔ ابو الجاورد کہتا ہے کہ میں نے ازبغ سے کہا کہ تمہارے نزدیک علی کا کیا مقام ہے؟ جواب دیا کہ بس تم اتنا جان لو کہ ہماری تلواریں ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، جس کسی کو علی اشارہ کریں گے قتل کر دو، ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ حضرت نے ہم سے فرمایا کہ میں تمہاری جاں بازی کے مقابلے میں سونے چاندی کی شرط نہیں رکھتا، تمہارا عہد محض راہ حق میں جان دے دینا ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی اس قسم کے افراد موجود تھے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان سے وفا کی۔ خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے قریے میں اپنی قوم پر پیغمبری عطا کی۔ تم بھی صرف پیغمبر نہیں ہو، البتہ اس درجے کی منزلت کے حامل ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے میثم تمار، رازدار علی علیہ السلام۔ میثم یحییٰ کے فرزند تھے اور حضرت علی کے رازدار تھے۔ انہوں نے تفسیر قرآن کا علم حضرت علی سے سیکھا تھا اور جو علم و معارف حضرت علی نے ان کو تعلیم کیے تھے ان سے میثم نے کتاب مرتب کی۔ ایک بار حضرت علی نے میثم کو کسی ضروری کام سے بھیجا اور خود ان کی کھجوروں کی دکان پر بیٹھے۔ اسی اثنا میں ایک گاہک خرما خریدنے کے لیے آیا۔ حضرت علی نے فرمایا پیسے رکھ دو اور خرما لے جاؤ۔ جب میثم آئے معاملے سے باخبر ہوئے، دیکھا تو اس شخص نے کھوٹے پیسے رکھ دیے۔ انہوں نے حضرت علی کو یہ بات بتائی۔ جناب امیر فرمانے لگے اس کی کھجوریں بھی کڑوی نکلی ہوں گی۔ ابھی یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے کہ گاہک وہ کھجوریں لے کر آیا اور کہا کہ یہ کھجوریں کڑوی ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے میثم محب علی۔ میثم تمار نقل کرتے ہیں کہ ایک رات مولا علی علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ کوفہ کے باہر صحرا میں لے گئے۔ ہم مسجد جعفری پہنچے۔ وہاں انہوں نے قبلہ رخ ہو کر 4 رکعت نماز پڑھی، بعد از سلام تسبیح پڑھی اور اپنے ساتھ
اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر کے کہنے لگے، اے خدا، میں تجھے کس طرح پکاروں جبکہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، اور تجھے کیوں نہ پکاروں کیونکہ میں نے تیری معرفت حاصل کی ہے اور میرے دل میں تیری محبت بسی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے گنہگار ہاتھوں اور پر امید نظروں کے ساتھ تیری طرف رخ کیا ہے۔ پھر سجدے میں اپنا چہرہ مبارک خاک پر رکھ کر 100 مرتبہ العفو العفو کہا، اٹھے اور اس مسجد سے باہر چل دیے۔ میں بھی حضرت کے تعاقب میں تھا یہاں تک کہ ہم صحرا میں پہنچے۔ اس وقت انہوں نے میرے پاؤں کے آگے زمین پر ایک خط کھینچ کے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حد کو عبور کر جاؤ۔ پھر مجھے وہیں چھوڑ کر خود چل پڑے۔ رات تاریک تھی۔ میں نے خود سے کہا کہ میں نے اپنے آقا کو تنہا کیوں جانے دیا؟ ان کے بہت سے دشمن ہیں، کہیں کوئی مسئلہ نہ درپیش ہو جائے۔ میں خدا اور رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگرچہ خلاف حکم ہے لیکن میں ان کے پیچھے جاؤں گا، دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں چلتا گیا حتیٰ کہ ان کو ایک کنویں کے کنارے کھڑا ہوا دیکھا۔ وہ اپنا سر کنویں کے اندر کر کے کسی سے بات چیت کر رہے تھے، دراصل کنویں سے مخاطب تھے۔ میری موجودگی کا احساس کر کے پوچھنے لگے، تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میسم۔ فرمایا، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ اس حد سے آگے نہ بڑھنا؟ میں نے عرض کیا، مولا، میں آپ کے لیے آپ کے دشمنوں سے خائف تھا، پھر میرے میں مزید سہنے کی سکت نہ تھی۔ پھر پوچھا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے کیا تو نے بھی کچھ سنا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا مولا، نہیں۔ پھر مولا نے 2 اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ ہے، میرے سینے میں راز ہیں، جب بھی مجھے اپنے سینے میں تنگی کا احساس ہوتا ہے میں اپنے ہاتھ سے زمین کھود کر یہ راز زمین سے کہتا ہوں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے، علی کی مانوی قدرت۔ حسن ابن ذکوان فارس نے کہا کہ میں حضرت علی کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک گروہ حضرت کے پاس آیا اور دریائے فرات میں طغیانی کے باعث پانی کی سطح بہت زیادہ بلند ہونے کی شکایت کی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کثرت آب کی بنا پر ان کے کھیتوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت سے پانی کم ہو جانے کے لیے دعا کے لیے کہا۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھے، گھر کے اندر گئے، تمام لوگ باہر ان کے منتظر تھے۔ چند لمحوں کے بعد باہر نکلے تو حضور کا لباس مبارک تن پر تھا اور ہاتھ میں عبا اور عمامہ تھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ تمام لوگ اور حضرت کے فرزند ان کے ہمراہ تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت علی فرات کے کنارے گھوڑے سے اترے، 2 رکعت نماز ادا کی اور ایک لکڑی ہاتھ میں پکڑ کر حسنین علیہ السلام کو ساتھ لے کر پل پر گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ باقی لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ حضرت نے وہ لکڑی پانی میں ڈالی، پانی ایک ذراع کے برابر فوراً نیچے ہو گیا۔ حضرت نے لوگوں کی طرف رخ کر کے پوچھا، آیا اتنا کافی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں یا امیر المومنین۔ حضرت نے دوسری مرتبہ پھر لکڑی کے ساتھ پانی کی طرف اشارہ کیا، پانی مزید ایک ذراع کم ہو گیا۔ لوگوں کی درخواست پر ایک مرتبہ پھر پانی میں لکڑی ڈال کر پانی کی سطح کو 3 ذراع کے برابر کم کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے چاہا مولا بس کر دیں۔ اس کے بعد حضرت سوار ہو کر واپس گھر آ گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، کمیل کا ایثار اور جانبازی۔ ایک دن حجاج ابن یوسف نے کمیل کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حضرت کمیل کو جب اطلاع ملی تو وہ فرار ہو کر روپوش ہو گئے۔ حجاج نے اگلا حکم یہ دیا کہ ان کے قبیلے کے حقوق سلب کر لیے جائیں۔ جب حضرت کمیل کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری زندگی کا پیمانہ لبریز ہے، مناسب نہیں کہ میری وجہ سے دوسروں کے حقوق منقطع ہو جائیں۔ چنانچہ وہ حجاج کے پاس آ گئے۔ حجاج نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ڈھونڈ کر گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ کمیل نے کہا کہ اب میری زندگی تو خاص رہی نہیں ہے، جو تیرا جی چاہتا ہے میرے بارے میں حکم صادر کر دے، کیونکہ اصل حساب تو خدا کے حضور ہوگا۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام مجھے پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں کہ تو میرا قاتل ہے۔ چنانچہ حجاج نے حکم دیا تو علی کے اس رازدار اور باوفا دوست کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے، ایک خطا کار سے ملاقات۔ ایک دن ایک شخص ایک چغل خور کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کے پاس لے گیا۔ ملاقات کے بعد حضرت نے فرمایا، اے شخص، جس بارے میں تو نے بات کہی ہے اس کی ہم حقیقت معلوم کریں گے۔
تو پھر جو کچھ تو نے کہا ہے اگر سچ ہوگا تو ہم یقیناً تمہارے بارے میں صحیح نہیں سوچیں گے اور تجھے دشمن سمجھیں گے، کیونکہ تو نے لوگوں کے عیب ڈھانپے، اور اگر تیرا کہا ہوا جھوٹ ہوا اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہوئی تو تجھے باخبر کیا جائے گا اور حد لگائی جائے گی، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے میں معاف کر دوں اور تیرے گناہوں سے درگزر کروں۔ اس گنہگار شخص نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میں یہ تیسرا راستہ انتخاب کرتا ہوں کہ مجھے بخش دیجیے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ایک سخی مہمان نواز۔ ایک روز جناب امیر المومنین کے دوستوں اور چاہنے والوں میں سے ایک باپ بیٹا حضرت کے پاس آئے۔ حضرت نے اٹھ کر ان کو احترام سے اوپر والے کمرے میں بٹھایا اور ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حکم دیا کہ ان کے لیے کھانا لایا جائے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا، پھر قمبر سے کہا کہ تشت، لوٹا اور رومال کمرے میں لے آؤ تاکہ مہمانوں کے ہاتھ دھلوائے جائیں۔ جب سب چیزیں آ گئیں تو حضرت علی نے اٹھ کر اس شخص کے ہاتھوں پر لوٹے سے پانی ڈالنا چاہا، مگر وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے اس کام کی اجازت نہیں دی اور عرض کیا یا امیر المومنین، مجھے اس سے حیا محسوس ہوتی ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر پانی ڈالیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ اور ہاتھ دھو، خدا دیکھ رہا ہے کہ علی کو تجھ پر فضیلت و برتری نہیں ہے اور علی تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہے تاکہ بہشت میں 10 گنا زیادہ صلہ ملے۔ وہ شخص بیٹھا تو حضرت فرمانے لگے کہ مجھے میرے اس عظیم حق کی قسم جس کو تو نے پہچان لیا ہے، تم تسلی سے ہاتھ منہ دھو اور دل میں یہ خیال کرو کہ قمبر تمہارے ہاتھ دھلوا رہا ہے۔ پھر حضرت علی نے لوٹا اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو دے کر فرمایا، میرے بیٹے، اگر اس شخص کا بیٹا اکیلا میرے پاس آیا ہوتا تو میں خود اس کے ہاتھ دھلواتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ باپ بیٹا جب ایک ساتھ ایک مجلس میں موجود ہیں ان کے ساتھ مساویانہ رویہ رکھا جائے، لہٰذا میں نے اس کے باپ کے ہاتھ دھلوائے، اب تم اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلواؤ۔ چنانچہ محمد حنفیہ نے اس جوان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ امام حسن نے فرمایا، جو کوئی حضرت علی کے طریقے پر عمل کرے وہ واقعی ان کا شیعہ ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے علی کا انصاف۔ جب حضرت علی کوفہ میں داخل ہوتے تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان شیعوں میں سے ایک نوجوان بھی تھا جس نے جنگوں میں حضرت علی کے ہم رکاب شرکت کی تھی۔ اس شخص نے ایک عورت سے شادی کر لی۔ اگلے روز جب حضرت علی مسجد میں نماز صبح بجا لا چکے تو اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ فلاں محلے میں جاؤ، وہاں تم ایک مسجد دیکھو گے۔ اس مسجد کی ایک طرف ایک گھر میں تم ایک مرد اور ایک عورت کے لڑنے جھگڑنے کی آواز آئے گی، تم اس مرد اور عورت کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ شخص گیا اور ان دونوں کو لے آیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کل رات سے تم جھگڑ رہے ہو۔ اس جوان نے کہا، یا امیر المومنین، میں نے اس عورت سے شادی کی ہے، لیکن جب میں اس کے قریب گیا تو مجھے ایک نفرت کا سا احساس ہوا اور میں اس کے نزدیک نہیں ہوا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں رات کو ہی اسے اپنے گھر سے نکال دیتا۔ چنانچہ ہم لڑنے جھگڑنے میں لگے رہے یہاں تک کہ آپ کا پرستادہ شخص آ گیا۔ حضرت نے وہاں بیٹھے حاضرین سے فرمایا، بعض باتیں سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ سن کر اہل مجلس وہاں سے بعض باتیں سب کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، یہ سن کر اہل مجلس وہاں سے اٹھ گئے، صرف وہ عورت اور مرد رہ گئے۔ حضرت نے اس عورت سے سوال کیا، کیا تو اس جوان کو پہچانتی ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں۔ حضرت نے فرمایا، اگر میں اس کے تمام حالات تمہیں بتاؤں تو تم پہچان کر انکار حقیقت تو نہیں کر دو گی؟ وہ عورت کہنے لگی، نہیں۔ حضرت نے فرمایا، کیا تو فلاں شخص کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں۔ حضرت نے فرمایا، کیا تمہارا ایک چچا زاد نہیں تھا؟ تم دونوں ایک دوسرے پر جان دیتے تھے؟ کہنے لگی، ہاں۔ فرمایا کہ تمہارے باپ نے تمہیں شادی سے روک نہیں دیا تھا اور اس کو اپنی ہمسائیگی سے دور نہیں کر دیا تھا تاکہ تم ایک دوسرے سے تعلق ہی نہ رکھ سکو؟ اس عورت نے کہا، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے ایک رات تم قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلی تو تمہارے چچا زاد نے اس وقت تم سے اچانک قربت کی، تم حاملہ ہو گئیں؟ یہ واقعہ تم نے باپ سے چھپائے رکھا، صرف تم نے ماں کو بتایا۔ جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی، تم نے بچہ جنم دیا اور اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دیوار کے پیچھے رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد وہاں ایک کتا آیا، تمہیں یہ خوف ہوا کہ تیرے بچے کو کھا جائے گا، تم نے پتھر اٹھا کے کتے کو مارا، مگر وہ پتھر کتے کو لگنے کی بجائے
بچے کے سر میں لگا، بچے کا سر پھٹ گیا اور تم اور تمہاری ماں بچے کے قریب آئیں۔ تمہاری ماں نے بچے کے سر پر کپڑا باندھا اور تم بچے کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ وہ عورت خاموش ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم حق بات کہو گی۔ اس عورت نے امام کی تائید کی، کہنے لگی، یا علی، یہ واقعہ میرے اور میری ماں کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم، مجھے اس واقعے کی خبر اللہ نے دی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگلی صبح ایک گروہ نے آ کر اس بچے کو اٹھا لیا، اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اپنے ساتھ کوفہ لے گئے اور تجھے اس کے لیے بیعہ کر لے آئے، جبکہ وہ تیرا اپنا بیٹا تھا۔ پھر حضرت نے اس جوان سے فرمایا کہ اپنا سر دکھاؤ۔ جب اس جوان نے اپنا سر ننگا کیا تو پھٹے ہوئے سر کا نشان سر میں نظر آ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ جوان تمہارا وہی بیٹا ہے، اس لیے خدا نے اسے عمل حرام سے باز رکھا۔ جاؤ اور اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرو، کیونکہ تم دونوں کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگلی ہیڈنگ ہے نقش مہر امامت۔ حبابہ والبیہ نامی ایک عورت کہتی ہے کہ میں حضرت علی کے لشکرگاہ میں گئی۔ حضرت کے قریب پہنچ کر میں نے عرض کیا، یا علی، آپ کی امامت کی کیا دلیل ہے؟ حضرت نے ایک چھوٹے سے پتھر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ وہ ریت مجھے دو۔ میں نے بھی پتھر کا ٹکڑا اٹھا کر حضرت کو دے دیا۔ انہوں نے اپنی مہر اس پتھر پر لگا دی۔ جو کچھ پتھر پر نقش تھا وہ اس پتھر پر جو کچھ انگوٹھی پر نقش تھا وہ اس پتھر پر ثبت کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی دعوی امامت کرے اور ایسا کام بھی کر سکنے کی اہلیت رکھتا ہو تو وہ سچ کہتا ہے، وہ امام حقیقی ہے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد میں امام حسن کے حضور میں پہنچی، دیکھا کہ لوگ ان سے سوالات کر رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا، اے ہو بابا، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ اس عورت نے وہ سنگریزہ ان کو دے دیا۔ انہوں نے بھی وہی کام کیا جو ان کے والد نے انجام دیا تھا اور اپنی مہر اس پتھر پر لگا دی۔ میں نے اس کے آثار اس پتھر پر دیکھے۔ امام حسن کے شہید ہو جانے کے بعد میں مسجد رسول خدا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس گئی۔ میں نے ابھی بات بھی شروع نہیں کی تھی کہ فرمایا، کیا میری امامت کی دلیل چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ریت اور پتھر مجھے دے دو۔ میں نے وہ حضرت کو دے دی۔ انہوں نے اپنی مہر کا نقش اس پتھر پر لگا دیا اور میں نے دیکھا کہ شہادت امام حسین کے بعد، جبکہ میری زندگی کے 113 سال گزر چکے تھے، میری ہڈیاں فرسودہ ہو چکی تھیں اور میں لرزہ براندام تھی، میں امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس گئی۔ میں نے اپنے بڑھاپے، نقاہت اور رکوع و سجود اور عبادت پر عدم قدرت کی شکایت کی۔ حضرت نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور میں جوان ہو گئی۔ پھر فرمانے لگے، جو کچھ تم ساتھ لائی ہو وہ مجھے دے دو۔ انہوں نے اپنی مہر اس پر لگا دی اور اس کا نقش پتھر پر ثبت کیا۔ اس کے بعد میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس بھی جاتی رہی اور ان سب کی مہر کے آثار اس پتھر پر دیکھے۔ محمد بن حشام کہتا ہے کہ جب حبابہ امام رضا کے پاس گئی تو اس کے 1 ماہ کے بعد ہی وہ زندہ رہی اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے شجاعت عبید اللہ ابن عباس۔ بصر بن ارطاح معاویہ کے فرما برداروں میں سے تھا۔ وہ اس کے حکم سے شہروں اور گاؤں میں جا کر لوگوں کے قتل و غارت کا بازار گرم کرتا، صرف اس لیے کہ لوگ حکومت علی کا انکار کر دیں۔ وہ لوگوں کو معاویہ کی طرف متوجہ کرتا۔ آخر کار حضرت علی نے اس سے نفرت کا اظہار کیا۔ وہ اواخر عمر میں دیوانہ ہو گیا اور بری حالت میں اس دنیا سے گزر گیا۔ بصر یا بصر اپنی فوج لے کر یمن گیا۔ اس زمانے میں یمن حکومت علی میں شامل تھا۔ حضرت علی کا مقرر کردہ گورنر عبید اللہ بن عباس وہاں مامور تھا۔ عبید اللہ نے خود کو پوشیدہ کر لیا اور یمن سے نکل آیا۔ بصر عبید اللہ کے گھر میں داخل ہوا، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر قلم کر دیے۔ ان کی والدہ کے دلسوز اور پردرد اشعار تاریخ میں ثبت ہیں۔ امام حسن کی صلح کے بعد ایک دن اچانک عبید اللہ اور بصر بن ارطاح
معاویہ کے قریب تھے۔ عبید اللہ بن عباس نے موقع غنیمت جانا اور معاویہ سے کہا کہ کیا تو نے اس ملعون اور حقیر شخص کو میرے بیٹے قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ معاویہ نے کہا نہیں۔ بصر غضبناک ہوا، اپنی تلوار کو زمین میں گاڑ کر کہا، اے معاویہ اپنی تلوار لے لو، تو نے مجھے اس لیے حکم دیا تھا کہ لوگوں کو قتل کر دو، جو تو چاہتا تھا میں انجام دے چکا ہوں۔ معاویہ کہنے لگا، کمزور شخص ہے تو، کمزور شخص ہے، تو نے تلوار اس کے آگے رکھ دی ہے جس کے کل تو نے بیٹے ذبح کیے تھے۔ عبید اللہ نے کہا کہ اے معاویہ تو اس خیال میں ہے کہ میں بصر کو اپنے ایک بیٹے کے بدلے میں قتل کروں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اس سے کہیں پست اور حقیر ہے۔ اگر میں اپنے بیٹوں کا خون بہا لینا چاہوں تو اس کے لیے مجھے تیرے بیٹوں یزید اور عبداللہ کو قتل کرنا ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کربلا میں۔ ایک روز سرکار حضرت علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیابان کربلا سے گزر رہے تھے۔ لمحے بھر کے لیے رک کر دائیں بائیں دیکھا اور اشک بار ہو کر کہنے لگے، خدا کی قسم یہ ان کی جنگ کرنے اور قتل ہونے کا مقام ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا، یا امیر المومنین یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت نے فرمایا، یہ کربلا ہے، یہاں جو لوگ قتل ہوں گے وہ بغیر حساب کتاب داخل بہشت ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئے۔ اس دن عوام الناس کو حضرت کے اس فرمان کی صحیح طور پر سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے علی اور جاسوس معاویہ۔ ایک شخص پر یہ الزام تھا کہ وہ معاویہ کی جاسوسی کرتا ہے۔ اس کو حضرت علی کے پاس لایا گیا۔ اس کا نام ایزار تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنی جاسوسی سے انکاری رہتا تھا اور خود کو بری الذمہ قرار دیتا تھا۔ حضرت نے اس سے فرمایا، کیا تو قسم کھاتا ہے کہ تو جاسوسی نہیں کرتا؟ اس نے کہا، ہاں میں قسم کھاتا ہوں، اور یہ کہہ کر قسم کھا لی۔ حضرت نے فرمایا، اگر میں نے جھوٹ بولا ہوگا تو خدا تمہاری آنکھیں اندھی کر دے گا۔ جب جمعے کا دن آیا تو وہ جاسوس نابینا ہو گیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے جھوٹ بولا ہوگا تو خدا تمہاری آنکھیں اندھی کر دے گا۔ جب جمعے کا دن آیا تو وہ جاسوس نابینا ہو چکا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے معاویہ اور علی کی پیشن گوئی۔ جب معاویہ کا دور حکومت شروع ہوا، ایک دن اس نے اپنے اہل مجلس سے کہا کہ ہم اپنے مستقبل کی پیش گوئی کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا کوئی طریقہ نہیں جانتے۔ معاویہ کہنے لگا، میں علم علی کی مدد سے معلوم کر لوں گا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے سچ ہے، باطل نہیں ہے۔ بس اس نے 3 افراد کو بلایا اور کہا کہ تینوں کوفہ جاؤ، ایک ایک کر کے کوفہ میں داخل ہو اور میری موت کی خبر لوگوں میں مشہور کر دینا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ تینوں ایک ہی بات کرنا، مرنے کی وجہ، مرنے کے دن اور جائے دفن سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر متوجہ رہنا کہ علی کیا کہتے ہیں۔ وہ لوگ چلے گئے۔ پہلا شخص کوفے میں داخل ہوا۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ شام سے۔ انہوں نے پوچھا، وہاں کیا تازہ خبر ہے؟ اس نے بتایا کہ معاویہ مر گیا ہے۔ لوگوں نے یہ خبر حضرت علی تک پہنچائی، لیکن علی علیہ السلام نے اس پر کان ہی نہیں دھرا۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا شخص بھی کوفے میں آئے اور یہی خبر دی۔ لوگوں نے یہ بھی علی کو اطلاع دی۔ جب تیسری مرتبہ لوگ حضرت علی کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ خبر صحیح لگتی ہے، کیونکہ یہ جو تینوں افراد تینوں مختلف دنوں میں کوفہ میں آئے ہیں، انہوں نے یہ خبر بغیر کسی اختلاف کے دی ہے۔ حضرت علی نے جب خبر کی صحت کے بارے میں لوگوں کا یقین دیکھا تو فرمایا، وہ نہ تو مرا ہے اور نہ مرے گا جب تک وہ میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے رنگین نہیں کر دے گا، اور تم دیکھو گے کہ معاویہ حکومت کو کھیل تماشا بنائے گا۔ پھر وہ تینوں افراد یہی خبر معاویہ کے پاس لے کر گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے لوگوں کے گروہ۔ کمیل ابن زیاد کہتے ہیں کہ علی میرے قریب آئے، میرا ہاتھ پکڑ کر صحرا میں لے گئے، وہاں جا کر وہ زمین پر بیٹھ گئے، میں بھی ان کو دیکھ کر بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے سر اٹھایا اور میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے کمیل، جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کو ذہن نشین کر لو۔ لوگ 3 قسم کے ہیں، دانش مندی الہی، نمبر 2 وہ طالب علم جو راہ نجات میں قدم اٹھائے، اور نمبر 3 وہ کہ جو پست فطرت لوگ جو ہر آواز پر پیچھے چل پڑتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مچھروں کی طرح جدھر ہوا چلتی ہے اسی طرف کو ہو لیتے ہیں۔
اے کمیل، عقل و دانش دولت سے بہتر ہے، کیونکہ عقل تیری نگہبان ہے لیکن دولت کی تجھے نگہبانی کرنی پڑتی ہے۔ دولت جتنی خرچ کرو گے کم ہوتی چلی جائے گی، جبکہ دانش جتنی خرچ کرو گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اے کمیل، جو لوگ دولت مند ہیں اور زندہ ہیں وہ ان مردوں کی طرح ہیں جو زندوں کی صورت میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن دانش مند لوگ رہتی دنیا تک زندہ اور پائندہ ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ دانش سے معمور ہے، کاش مجھے سیکھنے والے وہ شاگرد مل جاتے جو اس بار دانش کو تحمل کر سکتے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے امام علی علیہ السلام کی ایک وصیت۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک وصیت میں اپنے فرزند محمد حنفیہ سے فرمایا کہ اے بیٹے، غرور و تکبر، بد اخلاقی اور بے صبری سے اجتناب کرو۔ اگر تم میں یہ تینوں خصائل ہوں گے تو کوئی بھی تمہارے ساتھ دوستی اور محبت نہیں رکھنا چاہے گا۔ خود کو دوستی کے اظہار پر مجبور کرو، لوگوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرو، کسی بھی بخیل کے سامنے اپنے دین اور آبرو کو ہاتھ سے مت جانے دو، کیونکہ اس سے تیرا دین اور دنیا دونوں سالم رہیں گے۔ اگلی ہیڈنگ علی علیہ السلام کے قاتل کی مدد۔ عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ نہروان کے خوارج کی باقی ماندگان میں سے تھا۔ وہ کوفہ سے فرار ہو چکا تھا۔ مکہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کی گئی اس سازش کے مطابق جو کام اس نے اپنے ذمے لیا تھا وہ چھپتے چھپاتے کوفہ آیا، اور آخر کار 19 رمضان کی صبح 40 ہجری اس نے حضرت علی علیہ السلام کے فرق مقدس پر کاری ضرب لگائی۔ اسی ضرب کی وجہ سے 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی۔ ابن ملجم ضرب لگانے کے بعد بھاگ گیا۔ قبیلہ ہمدان کے ابو ذر نامی ایک شخص نے اس کا پیچھا کیا، اس کو جان لیا۔ ابن ملجم کا لباس اس کے ہاتھ میں تھا۔ ابو ذر نے پکڑ کر اس کے سر پر ڈال دیا اور اس کو زمین پر گرا کر تلوار اس کے ہاتھ سے چھین لی اور اس کو امیر المومنین کی خدمت میں لے آیا۔ جب حضرت علی کی ابن ملجم پر نظر پڑی تو فرمایا قاتل کو قتل کیا جانا چاہیے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 کہ اگر میں اس دنیا اور اس کے بعد فرمایا اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو جیسے اس نے مجھے قتل کیا ہے اس کو بھی قتل کر دینا، اور اگر اس ضرب سے میں بچ گیا زندہ پھر بھی میں اپنی رائے کا خود اظہار کروں گا۔ ابن ملجم نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تلوار میں نے 1000 درہم کی خریدی اور زہر بھی 1000 درہم کا ہے جس سے میں نے اسے مسموم کیا ہے۔ اب بھی اگر اس تلوار نے میرے ساتھ خیانت کی اور موجب قتل علی نہ ہوئی تو اس پر لعنت ہے۔ لوگوں نے اس کو بستر علی سے دور کیا۔ وہ اس کے جسم کے گوشت کو نفرت کے باعث نوچ دینا چاہتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے دشمن خدا، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے امت محمد کو سوگ میں بٹھا دیا، تو نے بہترین انسان کو مار ڈالا۔ ابن ملجم خاموش تھا، کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ پھر لوگ امیر المومنین کے حضور میں آ کر اپنے پرجوش احساسات کا اظہار کرنے لگے۔ مولا، آپ کے فرمان کے منتظر ہیں، آپ جو بھی حکم دیں گے ہم ابن ملجم کے لیے اسی کا اجرا کریں گے، کیونکہ اس نے نہ صرف امت کو ہلاک کیا ہے بلکہ دین کی تباہی کا بھی باعث بنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو اپنی رائے دوں گا، اور اگر اس دنیا سے چل دیا تو اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو قاتل پیغمبر کے ساتھ کیا جاتا ہے، پہلے اس کو قتل کرنا پھر اس کا بدن آگ میں جلانا۔ چنانچہ شہادت علی کے بعد امام حسن علیہ السلام کے حکم سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ پھر طائفہ نخع نون خ عین کی ایک انتہائی بہادر عورت ام میسم نے اس کے ناپاک وجود کو آگ میں جلا دیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں سب سے پہلی فتح۔ جنگ صفین ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ یہ 36 ہجری سے 38 ہجری تک علی اور معاویہ کی افواج کے مابین نواحِ شام میں سرزمین صفین پر لڑی گئی۔ معاویہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اس نے کہا چونکہ عثمان کو پیاسا مار ڈالا گیا ہے اس لیے سپاہی علی پر بھی پانی بند کر دو۔ اس حکم پر عمل درآمد ہوا۔ افواج معاویہ نے مرکز آپ پر قبضہ کر لیا۔ جب پانی افواج علی کو نہ ملا تو ساری فوج پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ افواج علی کی چند سوار مرکز آپ تک گئے، لیکن چونکہ اس کے راستے بند کر دیے گئے تھے وہ ناکام لوٹ آئے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام 33 سال کے تھے۔ جب باپ کو پریشان دیکھا تو ان کے پاس جا کر میدان میں
جانے کی اجازت چاہی۔ امام حسین سواروں کا ایک دستہ لے کر مرکز آپ کی طرف روانہ ہو گئے تو ابو ایوب اور اس کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے اور پانی کا گھاٹ امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں کے ہاتھ آ گیا، اور بعد میں امام حسین نے یہ تمام واقعہ پدر بزرگوار کے گوش گزار کیا۔ جنگ صفین میں یہ سب سے پہلی فتح تھی جو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی کا سادہ رہن سہن۔ ابن عرابی نے لکھا ہے کہ جب حضرت علی خلیفہ مسلمین تھے، ایک دن بازار سے نکلے، 3 درہم میں ایک قمیض خریدی اور وہیں پہن لی۔ دیکھا تو قمیض کے آستین کچھ لمبی تھی۔ درزی سے فرمانے لگے زائد آستین کاٹ دو۔ درزی نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے جس جگہ سے میں نے آستین کاٹی ہے اس جگہ کی سلائی کر دوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، رہنے دو، اور اسی طرح کے قمیض کے دھاگے نکل رہے تھے۔ وہ روانہ ہو گئے اور خود سے کہا کہ تیرے لیے یہی کافی ہے۔ منقول یہ ہے کہ اگلے دن علی نے 2 موئے لباس خریدے اور اپنے غلام قمبر سے فرمایا کہ ان میں سے ایک منتخب کر لو۔ جب قمبر لے چکے تو حضرت نے دوسرا لباس خود پہنا، چونکہ اس کی بھی آستین لمبی تھی اس لیے اضافی کاٹ دی گئی۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ جاری رہے گی۔ اگلے پارٹ میں صفحہ نمبر 532 ہے اور اگلی ہیڈنگ ہوگی علی اور تلوار کا بیچنا۔ التماس